انڈین ارب پتی تاجر مکیش امبانی اور ان کے اہلیہ نیتا امبانی نے حال ہی میں اپنے چھوٹے بیٹے اننت امبانی اور ان کی منگیتر رادھیکا پرچند کے لیے جامع نگر میں 3 روز تقریب کا اہتمام کیا۔ ان تقریبات میں دنیا بھر سے آئی امیر ترین شخصیات، عالمی رہنماؤں اور مشہور شخصیات نے شرکت کی، مگر ان 3 روز تقریبات میں سے 3 اشیاء ابھی تک وائرل ہیں، اور جہاں بہت سے افراد ان کی خوبصورت اور قیمت سے دنگ رہ گئے ہیں، وہاں ایک آدھے معاملے پر طنز بھی بنا ہے۔ تو آئے نظر ڈالتے ہیں وہ 3 خاص اشیاء کیا ہیں۔ اننت کی پری ویڈنگ تقریبات میں شرکت کے لیے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور ان کی اہلیہ پرسیلا چن بھی انڈیا پہنچے تھے۔ ایک وائرل ویڈیو میں زکربرگ اور ان کی اہلیہ اننت امبانی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کی واچ کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ پرسیلا کو اس موقع پر یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ آپ کی گھڑی بہت ہی شاندار ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی گھڑی خریدنا چاہتی ہیں، اور اننت کی گھڑی کو پکڑ کر اس کا ماڈل اور برانڈ وغیرہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتی نظر آئی۔ مارک اور ان کے اہلیہ کی گھڑی سے متعلق گفتگو کے دوران اننت بہت محظوظ ہوئے دیکھے گئے۔ انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق اس گھڑی میں 8000 قیرات سونا اور ہیرے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی قیمت 15 کروڑ سے بھی زائد ہے، یعنی رولس رائس کار سے بھی زیادہ۔ اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کی تقریبات میں نیتا امبانی نے زمرات اور ہیروں کا ہار پہن رکھا ہے۔ انڈین میڈیا رپورٹ کے مطابق ان کی مالیت تقریباً 500 کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ شادی کی شاندار تقریبات، گھڑیوں اور زیوروں کے علاوہ جو معاملہ خبر میں ہے وہ ہے ریلائنس گروپ کا پرائیویٹ چڑیا گھر۔ ریلائنس گروپ نے گجرات میں جامع نگر میں ونتارا کے نام سے ایک بہت بڑی اسکیم کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد جنگلی جانوروں کی دیکھ بھال اور تحفظ بتایا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کو ریلائنس گروپ کا نجی چڑیا گھر کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہاتھیوں سمیت دیگر کئی اقسام کے جنگلی جانوروں کو رکھا گیا ہے۔ انڈیا کی عدالت میں اس منصوبے کے خلاف مفاد عمل کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک درخواست میں اننت امبانی کی شادی سے پہلے کی تقریبات میں انڈین اور بیرونی ملک سے آنے والے مہمانوں کو جنگلی جانور دکھانے پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور درخواست میں ملک کے مختلف کونوں سے جانوروں کو جامع نگر پہنچانے پر اعتراض کیا گیا ہے۔ ریلائنس گروپ نے کہا ہے کہ جامع نگر میں 3000 ایکڑ پر ایک سہولیت تیار کی گئی ہے، جس کا بڑا رقبہ ہاتھیوں کے لیے ہے۔ ہاتھیوں کے لیے خصوصی طور پر بنائے گئے اس سینٹر میں 200 سے زائد ہاتھی بھی رکھے جائیں گے۔ ان ہاتھیوں کی دیکھ بھال کے لیے 500 سے زائد تربیت یافتہ ملازمین کو رکھا گیا ہے۔ ان میں جانوروں کے ڈاکٹر، ماہر حیات اور پیتھولوجسٹ وغیرہ شامل ہیں۔ دیگر جانوروں کے لیے 650 ایکڑ پر بچاؤ اور بحالی کا مرکز بنایا گیا ہے۔ اس میں انڈیا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے بچائے گئے جانوروں کے علاج اور بحالی جیسے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس سینٹر میں 2100 سے زائد ملازمین رکھا گیا ہے۔ ریلائنس گروپ نے بتایا ہے کہ اس سیکورٹی سینٹر میں 300 سے زائد چیتے، شیر اور 300 سے زیادہ ہرن اور 1200 سے زیادہ رینگنے والے جانور جیسے مگرمچھ، سانپ اور کچھوے ہیں۔ ریلائنس گروپ کے اس پروجیکٹ کو لے کر سوشل میڈیا پر ملے جلے رد عمل دیکھے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اسے انڈیا کا پہلا نجی چڑیا گھر قرار دے رہے ہیں۔ انڈیا میں چڑیا گھروں کو تسلیم کرنے والی تنظیم سینٹرل زو اتھارٹی کے ممبر بلراج شرما اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، انڈیا میں کسی بھی قسم کی چڑیا گھر کو کھولنے یا چلانے کے لیے سینٹرل زو اتھارٹی سے شناخت حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ پہچان ملنے کے بعد چڑیا گھروں کو سال 2009 میں ترمیم شدہ چڑیا گھر کی شناخت کے قوانین کے تحت چلانا ہوگا۔ اگر ایسے اقدامات کی حمایت کرنے والوں پر یقین کیا جائے تو یہ ایک اچھا خیال ہے۔ شرما افریقہ سے لے کر مغربی ممالک تک کی مثالیں دیتے ہیں جہاں پرائیویٹ سطح پر بڑے پارک چلا رہے ہیں۔ تاہم محکمہ جنگلات سے وابستہ ایک اعلیٰ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC کو بتایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ محکمہ جنگلات کے پاس
وسائل محدود ہیں۔ ریسکیو، علاج اور بحالی جیسے خدمات نجی سطح پر فراہم کی جا سکتی ہیں۔ اس عمل میں جنگلی جانوروں کو پرائیویٹ چڑیا گھر میں لانے سے گریز کیا جائے۔ اگر جنگلی جانور لائے بھی جائیں تو اس بات کی یقینی بنایا جائے کہ انہیں علاج کے بعد جنگل میں چھوڑے جائیں گے تاکہ وہ حقیقی جنگل میں واپس آ سکیں۔